نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ اس کائنات کا مبدأ اور اس کائنات کا مدبر اللہ کی ذات ہے، الحی القیوم. حیات جو اس کائنات کو ملی ہوئی ہے، اس حیات کا مرکز اصل اللہ کی ذات ہے. حقیقی حیات دینے والی وہی ذات ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور پھر جن اجزاء سے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کی کیمسٹری ہے، اس کی قیومیت بھی اسی ذات نے کر رکھی ہے. اس حوالے سے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ قرآن مقدس نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیے ہے، اور یہ تمام پہلی الہی کتابوں کے لیے مصدق ہے. اور جہاں اللہ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلی تمام کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے، وہیں اللہ نے انسانیت کو وہ سمجھ بھی دی ہے جس کے ذریعے سے اس کے کلام کو سمجھا جا سکتا ہے، جس کو قرآن نے یہاں فرقان سے تعبیر فرمایا. یہاں سے قرآن مجید نے اس بات کو واضح کی ہے کہ قرآن مقدس کے مضامین، اس کے علوم یا اس کے احکامات، قرآن مجید کی آیات مبارکہ وہ دو حصوں پر مشتمل ہیں. ایک وہ آیات ہیں جن کو محکم دو ٹوک کہا جاتا ہے، جن کے معنی مطالب بالکل واضح، جن کا حکم کسی قسم کا اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں. دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جن کے معنی وہ دو ٹوک نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، جن کے مطالب ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، گہرائی لیے ہوئے ہیں اپنے اندر، یا ان علوم کا تعلق انسان کی اس دنیا کی زندگی کے بعد سے ہے یا دنیا کے ساتھ بھی ہے تو وہ اونچے علوم ہیں، ہر آدمی کی پہنچ میں وہ نہیں آتے. تو اب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو در حقیقت دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں. وہ تو اپنی زندگی کی بنیاد ان محکم آیات کو، محکم قوانین کو اور احکامات کو بناتے ہیں، ان کو عمل میں لے آتے ہیں. اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو دنیا کے اندر ان کا مقصد عمل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے اندر مقصد ان کا فتنہ پردازی، فرقہ واریت، فساد، اپنے مطالب پورے کرنا، اپنے مقاصد و اہداف حاصل کرنا، لوگوں کو آپس میں لڑانا، اور اس طرح کے قانون ایسی تعویلیں کرنا، اللہ کی آیات کے ایسے مطالب ڈھونڈنا جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے اور اس سے اپنے مقاصد پورے کیے جا سکے. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، وہ ان محکم دو ٹوک احکامات کو چھوڑ کر وہ ان آیات یا احکامات کے پیچھے چل پڑتے ہیں جن کے اندر حکم واضح نہیں ہوتا. بلکہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہمیں بھی معاشرے میں زیادہ نظر آتے ہیں. علماء کا طبقہ
اور اسی طرح قانون دانوں کا طبقہ، وکلاء کا طبقہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قانون واضح ہے، دو ٹوک ہے، اس کا کیا حکم ہے، لیکن بس اوقات آپ دیکھیں گے کہ وکیل قانون کے اندر ایسی ایسی شکے نکال کے شامل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کسی مجرم کو بچانا ہوتا ہے یا کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تو ایسی ایسی شکیں ڈھونڈیں گے جو قانون بنانے والوں کے علم میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ شک بھی اس قانون میں کیا ہو سکتی ہے، شامل ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ادھر سے تعویل، کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ادھر سے شامل کر لیں گے۔ یہی حال علماء کا بھی ہوتا ہے۔ بعض علماء کا، علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علماء ہوتے ہیں جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، وہ اپنے رب کے مقاصد اور احکامات پر عمل کرتے ہیں اور انسانیت کو اسی کی تعلیم اور ہدایت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو علم تو ان کے پاس آ گیا لیکن وہ اپنا علم سرمایہ پرستی کے لیے، سرمایہ داریت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ قرآن مجید کی آیات میں ایسے ایسے مطالب شامل کریں گے، ایسے ایسے ان کے مفاہیم بیان کریں گے، بلکہ محکم آیات کے بھی وہ تعویلیں کریں گے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا پیدا ہوتی ہے، فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑے پیدا ہو جاتی ہیں، گروہیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں انسانیت بجائے درست راستے پر چلنے کے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ پڑتی ہے۔ جتنا معاشرے میں انتشار ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا، اتنی ان کے مطالب اور مقاصد پورے ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کو واضح کیا ہے۔ اور کل میں نے درس کے اندر ان آیات کا ایک پس منظر بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو ابتدائی آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، در حقیقت اس موقع پر ان کا نزول ہوا تھا کہ جب نجران کا ایک وفد 60 افراد پر مشتمل، اور یہ بہت عالم قسم کے لوگ تھے، عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، معمولی درجے کے عالم نہیں تھے، اونچے درجے کے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے عیسائی مذہب کے حوالے سے آئے۔ یہ روم کے نمائندے تھے، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں اس وقت عیسائی مذہب پر تھی، اور یہ لوگ ان کی پشت پناہی، یعنی کیسر و کسریٰ کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی۔ تو یہ اپنی ان طاقتوں اور قوتوں اور ملک کی طرف سے گویا کہ نمائندہ بن کر اپنے مذہب کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لائے۔ ان کا جو لاٹ پادری تھا، سب سے بڑا پادری علقمہ بن ثابت، وہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگا نا تو اس کی سواری نے ٹھوکر کھائی تو وہ گر پڑا۔ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے لگ پڑا، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی نحوست کا اثر ہے کہ میرا بھائی گر پڑا۔ تو وہ لاٹ پادری کہنے لگا کہ ان کو یوں نہ کہو، بد دعا نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اور مجھے کامل یقین ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں، اور وہی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھائی سچا اور مخلص تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم ان سے بحث و مباحثہ کرنے کیوں چلیں، ہم کیوں نہیں ان کے دین کو قبول کر لیتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کے دین کو قبول کر لیں تو پھر ہمیں جو کیسر و کسریٰ کی طرف سے دولت ملتی ہے، جو مال ملتا ہے، جو ہمارا عہدہ اور مقام ہے ان کے پارلیمنٹ میں، کیونکہ یہ بڑا پادری تھا، جب کبھی وہاں جاتا تھا تو اس کو بادشاہ کے برابر بیٹھنے کی جگہ دی جاتی تھی، اس کی ایک عزت تھی، مقام تھا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو پھر وہ ہمارے مال و دولت اور وہ ہماری عزت و وجاہت دبدبہ وہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دنیاوی مفاد ہمیں مانے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کی اتباع کریں، اس لیے ہمیں یہ ظاہر ڈھکوسلا کرنا پڑے گا۔ اب یہ علم ہے ان کے پاس، جانتے ہیں، یقین ہے، جیسے کہ مکہ کے قریشی بھی جانتے تھے، ابو جہل جانتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتا تھا، حضور کے اخلاق کو اور سچائی کو جانتا تھا، یقین تھا اسے کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، لیکن اس کی عزت چودراہٹ رکاوٹ پیدا کر دیتی تھی کہ کیسے ہم ان کی بات مان لیں۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اہل علم بھی ہیں جی، اور سمجھتے بھی ہیں کہ یہ بات درست ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے۔ اب جیسے کہ یہ آیا، یہ پادری اور اس طرح کے یہ 60 علماء حضور سے بحث کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے عیسائی مذہب کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بہت سارے الفاظ اللہ نے ایک خاص پس منظر میں کہے ہیں، جیسے ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ مثلاً کسی کو ہم نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ کام کر لو، مسجد میں ہی کوئی بچہ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ذرا یہاں سے صفائی کر دو، بیٹا یہ پھٹی یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو۔ اب اس کا مطلب یہ تو تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جس کو میں نے بیٹا کہہ دیا وہ میرا حقیقی بیٹا بن گیا۔ وہ کل آ کے مطالبہ کرنے لگے کہ جناب آپ کی جائیداد میں وارث ہوں، اور مجھے آپ کے بیٹا ہونے کے تمام وہ جو احکامات اور قوانین اور حقوق حاصل ہوتے ہیں ایک بیٹے کو، وہ مجھے بھی حاصل ہونے چاہیے۔ یہ بیٹا کا لفظ پیار کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن پیار اور محبوب اور مقرب ہونے کے لیے اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ یہ ہمارے پیارے بندے ہیں، ہمارے مقرب بندے ہیں۔ اب اس کو تم نے حقیقی معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں جی، تو یہ انہوں نے اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھا، بلکہ اس میں ایک غلط تعبیر کی کہ اللہ میاں نے جی ان کو بیٹا کہہ دیا، لہٰذا وہ ان کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے بیٹے بن گئے، حقیقی بیٹے بن گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، روح من، اللہ کی ایک روح ہے۔ تو اب روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ میاں کی روح اندر سے نکلی اور ان میں منتقل ہوگی جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو روح منہ کہا، یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، یعنی وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اس کا واضح طور پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک خاص حکم کے ذریعے سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ جو عام انسانی قانون ہے بچے کی ولادت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے براہ راست فرشتے کو بھیج کر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کیا ہوگی، حاملہ ہوگی۔ وہ ایک اللہ کے قانون کے تحت ہوا جی، اللہ کی قدرت کے تحت ہوا۔ تو اب اس کا مطلب کچھ ایسا بیان کرنا کہ جس سے ان کی خدائی ثابت ہو، تو یہ اللہ کی آیات و احکامات میں غلط تعبیر ہے، غلط اس کی تعبیر کرنا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی بات کو سمجھایا ہے کہ محکم آیات ہی کسی قانون کی جان ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس ایک جامع قانون اور کتاب مقدس ہے، الکتاب ہے۔ جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ نزل علیک الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ پر اللہ نے الکتاب، ایک جامع قانونی ہدایت اتارا ہے۔ اب یہ جو جامع قانونی ہدایت ہے، اس کی جو اصل جان ہے، جو روح ہے، جو بنیاد ہے، وہ آیات ہیں جن کا مفہوم اور معنی بالکل دو ٹوک اور واضح، جن میں اللہ نے فرما دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور اسی طرح بے حیائی نہ کرو، دوسرے پر ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ اللہ کے واضح احکامات ہیں۔ اب ان میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ آج کل آپ کے حکمران بھی بلکہ ماضی سے یہی انہوں نے رٹ لگائی ہوتی ہے جی، ہم کون سا دین کا حکم اپنے ملک میں نافذ کریں، یا تو ہر فرقے والے نے ایک اپنے ہی حکم بیان کرتا ہے، وہ اپنے ہی دین پیش کرتا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جو دین کی مسلمات ہیں، اصول ہیں، ان میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، ان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جزیات جو دین کی اصل نہیں ہیں، وہ ہر ایک نے بس وہ اپنی انہی مولویوں کی یا اہل علم کی وجہ سے ہر ایک نے کچھ الگ ایک اپنے لیے خصوصیات بنا لی ہیں، وہ ہن ام الکتاب نہیں ہے۔ اصل کتاب تو کیا ہے کہ معاشرے میں عدل ہو، اصل کتاب تو یہ ہے کہ معاشرے میں امن ہو، اصل کتاب تو یہ ہے کہ معاشرے میں خوشحالی ہو، اصل کتاب تو یہ ہے کہ معاشرے میں علم ہو، ہر بچے کو تعلیم دی جائے۔ اسلامی معاشرہ ہو وہاں علم جو ہے وہ ضروری ہے، قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا۔ اصل اور ہنہ کے ام الکتاب تو یہ ہے کہ معاشرے میں صحت ہو، اصل کتاب تو یہ ہے کہ ہر ایک کی حقوق کا تحفظ ہو۔ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کون کہتا ہے، کون سے فرقے والا کہتا ہے کہ نہیں معاشرے میں ہر ایک کے حقوق کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو انصاف نہیں ملنا چاہیے، یا عدل نہیں ہونا چاہیے، امن نہیں ہونا چاہیے، خوشحالی نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ جو جزیات ہیں، کسی نے
اذان کے بعد یا اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکم کا یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا، یا نماز کے بعد کسی نے ذکر شروع کر دیا، یا کسی نے رفع یدین نماز میں شروع کر دیا، یہ اصل کتاب تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کا، اور اللہ کا معاملہ ہے جی۔ وہ بھی اس نے بھی کسی حدیث کو یا دین کی کسی بنیاد کو سامنے رکھا ہوا ہے، تو یہ ہن ام الکتاب نہیں ہے۔ جو ام الکتاب ہیں وہی دین کی روح ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اشتباہ، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا تو وہ اصل کتاب یا جو بنیادی قوانین ہیں ان کو چھوڑ کر ایسی میخ ہر ایک کی تعویلیں اور چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر سے تعویلیں کر کے مطالب اور مفہوم نکال کر جو ہے جھگڑے اور ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلی، قرآن کہتا ہے وہ معاشرے میں اصل میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر الکتاب نازل کی، یعنی مکمل قانون اور ضابطہ حیات نازل کیا زندگی کے لیے۔ ایک انسان کو، ایک معاشرے کو جن قوانین کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب مقدس کی آیات دو طرح کی ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو محکم آیات ہیں، دو ٹوک ہیں، ان کا معنی بھی واضح ہے، مفہوم بھی واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، بنیاد وہی ہے، نجات کا ذریعہ وہی ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جن کا معنی واضح نہیں ہے، مفہوم واضح نہیں۔ دو مطلب ان کے بن سکتے ہیں، ایک مطلب آپ لیں گے تو وہ درست ہوگا، دوسرا مطلب لیں گے تو وہ مطلب درست نہیں ہے، اللہ کی مراد نہیں ہو سکتی، وہ مراد تمہاری اپنی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، باہر کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اللہ کی آیات میں سے جو متشابہ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ، وہ آیات اپنی ساری بحث و مباحثہ، تقریر اور اپنی گفتگو کا موضوع بنا کر ان پر ساری بات چیت کریں گے جی۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری مساجد میں بس اختلافی مسائل پر ہی بات ہوتی رہتی ہے، اپنے ایک مخصوص فرقے کی ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں، انسانیت کی کامیابی کی، ترقی کی اور انسانیت کی اصلاح اور بہتری کی بات نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ پیدا کرنا مقصد ہے ان کا، ان کے پیش نظر فرقہ واریت پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے، ان کے پیش نظر اپنے مخصوص مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کا اس کی مخصوص تعویل اور تعبیر کرنا ہے جس سے ان کو فائدہ ملے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی تعویل اور حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، جو اونچے علم والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی عقلیں درست ہوتی ہیں، علم بھی درست ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ راسخ فی العلم وہ کہتے ہیں، یعنی علم کے اندر جو حقیقی گہرائی لی ہوئی ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان متشابہات سے کیا اللہ کی مراد ہے، جو بھی اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لے آئیں جی۔ اور وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، محکم بھی اسی کی طرف سے ہیں، متشابہات بھی اسی کی طرف سے ہیں، متشابہ کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ راسخ فی العلم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں وقف نہ کیا جائے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر وقف نہ کیا جائے۔ جمہور مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، راسخ فی العلم ان پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی مراد ہے وہی درست ہے۔ اور دوسرا بعض مفسرین جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف یہاں وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر نہ ہو، بلکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ متشابہات کا علم عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔
جیسے محکم کا علم اللہ جانتا ہے یا وہ علماء ربانیین جانتے ہیں، اسی طرح متشابہ کا علم بھی اللہ نے اپنے ان علماء کو عطا کیا ہے، راسخ فی العلوم کو عطا کیا ہے، انبیاء کو عطا کیا۔ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں علماء ربانیین، ان کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ ان متشابہات کا علم بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اس کا معنی حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے درجے کے اس خطے کے مجدد گزرے ہیں، وہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ کل درس کے اندر اس کی میں نے تفسیر بیان کی، بعض اور علماء نے بھی ان کے معنی بیان کی ہیں۔ تو جو راسخ فی العلم ہیں وہ ان کی حقیقت اور تعبیر کو جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا صحیح اور درست وہی ہے۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں تذکر اور نصیحت حاصل کرتے اللہ کے احکامات سے مگر اولو الالباب، عقل والے۔ قرآن ہر جگہ پر عقل کو مخاطب کرتا ہے، عقل مندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن کی فہم اور سمجھ بھی عقل کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ بے وقوف کیا قرآن کو سمجھے گا؟ یہ اللہ کے قانون کی انسانیت نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک جامع قانون کی کتاب ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ جو عقل استعمال کریں گے، جو محض بیچارے وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، علم اس درجے کا نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ بس جیسے علماء ان کو بتائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن اہل علم اور اہل عقل وہ در حقیقت قرآن مقدس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں، یقولون آمنا بہ بھی کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمارے دلوں کو اب اس ہدایت سے نہ پھیرنا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا۔ یہ زیغ ہوتا ہے دلوں کے اندر، جو انسان یعنی دل کے اندر خرابی موجود ہے، دل کے اندر لالچ ہے، مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے، جس کی بنیاد پر وہ کیا ہے، قانون کو اپنے مطلب میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے حکمرانوں کا بھی ہمیشہ یہی حال ہے۔ یہاں پاکستان جب سے بنا ہے آج تک دین اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے حکمرانوں نے کوئی نہ کوئی آیت کی تعبیر، کوئی نہ کوئی دین کا بنیادی حکم جب ان کو ضرورت پیش آئی ہے تو اس وقت اس کو انہوں نے جناب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کر آج تک، معاف کرنا ہمارے بابا قوم سے لے کر اور آج تک، بابا قوم کو بھی کسی نے کہا کہ کیا جناب پاکستان نے دین اسلام کے مطابق نظام ہوگا؟ جی بالکل اس کے مطابق ہوگا۔ کسی نے آ کر کہا کہ کیا وہاں سب کے حقوق محفوظ ہوں گے، یعنی اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے گا اور سارے مسلمانوں کے بھی حقوق کا تحفظ کیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کسی نے آ کر کہا کہ سیکولر نظام ہوگا، کہ مذہب کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، سیکولر نظام ہونا چاہیے، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہر ایک کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی تقریریں اور بیانات موجود ہیں۔ جی قرآن تو ایک دو ٹوک رائے رکھتا ہے کہ تم نے کیسا نظام خلافت قائم کرنا ہے۔ اگر یہی تھا تو پھر ہندوستان اور پاکستان الگ الگ بنانے کا تو کوئی مطلب نہیں تھا۔ تم نے تو پاکستان کو بنیاد بنایا لا الہ الا اللہ، کہ ہمارا دستور، ہمارا آئین، ہماری عملی زندگی، ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے، ہمارا سارا معاملہ، لین دین، کاروبار وہ دین اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔ اور جب سے بنے آج تک دین اسلام کی بنیاد پر تو نہ ہوا۔ آپ کی عدالتیں وہی اسی برطانیہ کے بنائے ہوئے آئین کے تحت فیصلے کرتی ہیں، جی اسی کے مطابق اب تک تمہارا عملی نظام چل رہا ہے۔ کون سا دین اسلام کے تحت تم نے نظام اپنا تشکیل دیا؟ تو اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل آپ کے حکمران جب ضرورت پڑتی ہے، کسی کو ریاست مدینہ کا نعرہ دینا ہے، کسی کو اور کوئی نعرہ دینا ہے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں آپ کے یہ سارے حکمران۔ مذہب کو استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ نعرہ دیں گے اور جس سے عوام کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی کسی کے خلاف یہودیت، یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ تو دین اسلام سے صحیح تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ تو اس طرح کا ہے۔ یہ سارے مذہبی کارڈ استعمال کیے جاتے ہیں صرف اپنے مقاصد کے لیے، وابتغاء تأویلہ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔
اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مقصود ہوتا تو آپ کے ملک کی یہ حالت ہوتی جو آج ہے۔ تو قرآن یہ بات دو ٹوک کہہ رہا ہے کہ راسخ فی العلم کہتے ہیں کہ ہم تو جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں زیغ نہ پیدا کر دینا، جیسے تو نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ان احکامات کو سمجھا، ان کو مانا، ان پر ایمان لے آئے۔ اے اللہ اب تو نے ہمیں ہدایت دی، اسلام کی توفیق دی ہے، تو اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی حضور سے ہمیں رحمت و مہربانی عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور مزید وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا انک، ان کے سامنے اصل میں آخرت ہوتی ہے، ایک وہ دن لازمی طور پر آنے والا ہے جس دن ساری انسانیت جمع ہوگی، اور وہاں انسانوں کے اختلافات، ان کی غلط تعبیریں اور تعبیریں، اپنے مقاصد جو انہوں نے حاصل کرنا چاہے قرآن کی آیات و احکامات کو تروڑ مڑوڑ کر مذہب کو استعمال کر کے، وہ سب ان کے سامنے آئے گا۔ اللہ نے ایک دن بین الاقوامی انسانیت کے درمیان انصاف کا رکھا ہے، اس دن کا ہمیں یقین ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو انسانیت کو جمع کرے گا ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، وہ لازمی طور پر آئے گا۔ ان کا عقیدہ آخرت، یقین ہے کا، وہ بہت زیادہ مضبوط اور محکم ہے۔ یاد رکھو خرابی پیدا ہی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا آخرت کا عقیدہ اور یقین کمزور ہو جاتا ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ پڑتا ہے، پھر اس میں کیا من مانی تعبیریں اور تعبیریں کر کے اپنے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو وہ ان کا آخرت کا یقین ہے، وہ ایک دن کو تسلیم کرتے ہیں جس میں ساری انسانیت جمع ہوگی، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن قرآن مقدس کی انٹرنیشنل حکومت قائم ہو جائے گی، ساری دنیا کی قومیں اس کے نیچے جمع ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن محکم آیات اور اٹل قوانین انسانیت کے کامیابی کے لے کر آیا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ قرآن مقدس ہی کا عملی نظام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اس موقع پر جب انتہائی قسم پرسی کی حالت میں دشمن آپ پر یلغار کر رہا تھا، آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ پریشان تھی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی اوپر گندگی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں ہوگا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام فی، مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو ضرور داخل کرے گا، بعز عزیز و بذل ذلیل، جو تو عزت سے اس اسلام کو قبول کر کے اس میں داخل ہوگا اس کی تو عزت ہوگی، لیکن اگر کوئی عزت سے نہیں قبول کرے گا آخر وہ مجبور ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہوگا، آخر اسے قرآن کے ان اصولوں پر آنا پڑے گا، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اب آج ساری دنیا میں انسانیت پریشان ہے، ساری دنیا کے اندر، صرف اس لیے کہ اللہ کے قوانین کی طرف انسانیت نہیں جا رہی۔ اگر اللہ کے قوانین کی طرف جائے گی تو پریشانیاں ختم، ساری انسانیت کے لیے امن سکون۔ تو اللہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جامع الناس، کہ وہ اس انٹرنیشنل قرآنی تحریک کے نیچے سب کو جمع کرے گا، قرآن ہی قابلی نظام ہوگا۔ اور پہلے بھی ہوا ماضی میں، قرآن مقدس کے نزول کے 200 سال بعد خلیفہ ہارون رشید کے دور میں دین اسلام کا بین الاقوامی نظام دنیا میں قائم ہوا، اور ساری انسانیت نے قرآن کے ان محکم آیات کے تحت زندگی گزارنے میں سکون امن محسوس کیا، اور وہ اس میں مطمئن رہے، پھر کئی سو سال تک وہ امن کے ساتھ اس قرآن کی تعلیمات کے تحت زندگی گزارتے رہے۔ لیکن پھر مسلمانوں نے ہی کمزوری دکھلائی، دنیا میں شیطانی طاقت اور قوتوں نے، طاغوتی طاقت اور قوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، پھر دنیا میں بدامنی پھیلنا شروع ہوگی۔ اب پھر ایک وقت آئے گا، یقیناً دنیا میں بھی آئے گا، کہ جب قرآن کا پھر یہ انٹرنیشنل قانون دنیا میں قائم اور غالب ہوگا، وہ ضرور آئے گا، جیسے دنیا میں ہوگا، اور آخرت میں تو یقینی طور پر ساری انسانیت کو جمع کر کے پھر یہ سچائی کا فیصلہ سنائے گا۔
تو اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہ دن یقینی طور پر آئے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہاں کتاب مقدس کے دو قسم کے احکامات کا تذکرہ کی ہے، محکم اور متشابہ۔ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ محکم آیات اور احکامات کی اتباع کرے، ان پر عمل کرے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ جو اللہ کے دو ٹوک احکامات ہیں ان پر عمل کرے، جن میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جو اس کا مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہمیں نماز پڑھنی ہے، جس طریقے سے بھی پڑھو، اصل مقصد نماز سے انسان کے اندر اخبات اللہ ہے، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو، اس کے سامنے انسان جھکے، اس کی عظمت پیش نظر رکھے، اپنے اندر تواضع پیدا ہو۔ یہ نماز سے جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اب اس میں رفع یدین کرے، آمین اونچی کہے، آہستہ کہے، جس طریقے سے بھی نماز پڑھتا ہے پڑھے، نماز پڑھے جی، تو اس کی نماز وہ اس جو اصل مقاصد ہیں وہ جب پورے کر رہی ہے تو پھر نماز ہے۔ اور اگر اصل مقصد نہیں ہے، رسم ایک بنا لی ہے، اس پہ آپ جھگڑے کرتے رہیں کہ بھئی کوئی کہے کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، کوئی اس طرح کہے، اصل مقصد سے تو ہٹے ہوئے دونوں، کہ نماز سے جو مقصد ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ادا کر رہا، کہ نماز انسان کے اندر کیسی تنظیم پیدا کرتی ہے۔ آج بھلا بتاؤ کتنی مسلمانوں میں مسجد میں کتنی تنظیم ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ مولانا صاحب جو بات کہتے ہیں وہ شاید ہی کوئی مانتا ہوگا، وگرنہ کیا ہے، پیچھے نماز کی حد تک تو امام کے پیچھے ہیں، لیکن اس کے بعد امام صاحب کوئی بات کہیں، کسی نمازی کو تھوڑی سمجھانے کے لیے کچھ بات کہہ دیں، تو اگر اس کے دل میں وہ بات نہیں آ رہی نا، اس کا نفس اس کو قبول نہیں کر رہا، تو وہ جناب اپنے امام صاحب کے بھی خلاف ہو جائے گا، اس سے بھی دشمنی کرنا شروع کر دے گا، اور اسی کو اپنی دشمنی بنا لے گا، اسی کو اس کا بڑا، یعنی کتنی مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کمیٹیاں لڑ رہی ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے محاذ بنایا ہوتا ہے، گویا کہ ہم بہت بڑا دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر مسجدوں کو تالے لگ جاتی ہے، کیونکہ جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر آخر حکومت کو تالے لگانے پڑتے ہیں۔ گویا کہ ان فروعی مسائل کو بنیاد بنا کر جھگڑے کھڑے کرنا، اصل کتاب اور احکامات اور قوانین پر عمل نہ کرنا، اپنی تربیت اور اصلاح کی فکر نہ کرنا، یہ قرآن مقدس کو نہ سمجھنا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔